ट्रांजिशंस। ये वर्ड आपने हमारे पुराने लेक्चर्स में भी ज़रूर सुना होगा, और उस वक्त जो हम बात कर रहे थे बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी ट्रांजिशन है जिसको यूज़ करके हम अपने एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। जल्दी से अगर हम एक क्विक रिवाइज करें इस वक्त, तो हमारे पास था सबसे पहले कट, सेकंड हमारे पास था डिसॉल्व, थर्ड हमारे पास फेड इन और फेड आउट, और फोर्थ जो हमारे पास था वाइप। तो बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो ट्रांजिशन का एक टैब है, एक पूरी विंडो बनी हुई है, वो बेसिकली उस वाइप वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिसॉल्व भी मौजूद है, फेड इन फेड आउट भी हम इसी से बनाते हैं। लेकिन जो बाकी ट्रांजिशन जो कि फन एलिमेंट है, जो शेप्स के साथ जो कि आप सारा एक ट्रीटमेंट बनाते हैं, वो बेसिकली इसमें वाइप्स भी शामिल हैं और फर्दर ट्रांजिशन भी हम उनको नाम दे सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्रांजिशन और वाइप्स हैं, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जी। कुछ हम नए एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं और उनके ऊपर हम ये ट्रांजिशन अप्लाई करके देखेंगे। हमने कुछ नए वीडियोस भी इसमें रखे हैं और हम देखते हैं कि हम उन पे किस तरीके से हम अपनी ट्रांजिशन और ये वाइब्स वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं। हम इस वक्त अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर चुके हैं। फर्दर इनकी एक क्विक सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें कहाँ से कोई शॉट चाहिए, कहाँ तक चाहिए। और आप देख सकते हैं ये मैंने क्विक सिलेक्शन की टाइमलाइन पर रखा। हाँ, इस वक्त आपको ये एक मैसेज विंडो अपीयर हुई है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने सीक्वेंस की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटिंग चल रही थी वो 1080 1920 इंटू 1080 यानी कि HD थी, और जो अभी फुटेज हम रखने लगे हैं टाइमलाइन पे वो 4K है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर हमारी आउटपुट हमें पता है हमने 1080 पे ही लेनी है, HD पे ही लेनी है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम फर्दर इस फुटेज को, इस एसेट को जिसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं अपनी इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू, मोशन से, स्केलिंग से, या फिर रोटेशन अगर आपको कहीं पर ज़रूरत हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो इसको हम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे रखेंगे। ये मेरे पास ऐड हो चुका है। मैं अपने सेकंड क्लिप में जाता हूँ। मेरे पास एक ये एस्ट्रोनॉट का क्लिप है और क्विक मैंने सिलेक्शन की इन पॉइंट, और जहाँ तक मुझे चाहिए है मैंने आउट पॉइंट, इसको मैं टाइमलाइन पे रखता हूँ। मैं एक और, मेरे पास ये एक शॉर्ट इन पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पर आउट पॉइंट लगाया और मैंने इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे रख दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास 3 क्लिप्स टाइमलाइन पे मौजूद हैं। मैं अगर यहाँ पर अपने इफेक्ट के विंडो में जाऊँ, इफेक्ट के टैब में जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास फोल्डर्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर आ रहा है वीडियो ट्रांजिशन। इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलें तो आपके पास बहुत सारे और भी फोल्डर्स हैं, और इन फोल्डर्स के अंदर फर्दर इनकी अपनी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशन और वाइब्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल एक बेसिक ट्रांजिशन जो कि हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन हमारी यूज़ होती है, क्रॉस डिसॉल्व। ये बेसिकली क्या करता है, हम इसको लगाने का तरीका पहले देख लें। ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको 2 क्लिप्स के बीच में, जहाँ पर वो जॉइन हुए हुए हैं, जहाँ पर वो कट एक बीच में आ रहा है, तो उसके बीच में आपको जौन सी ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करनी है, आप उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे और अपने 2 क्लिप्स के बीच में लाके माउस को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है। क्रॉस डिसॉल्व को हमने ड्रैग किया था, क्रॉस डिसॉल्व बेसिकली डिसॉल्व है, और इसको हम प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं पहले मैं इसको अंडू करता हूँ, और पहले ये एक कट के ऊपर था शॉट, कि एकदम से ये आपका एक शॉट बंद हुआ और नेक्स्ट शॉट आपके पास आ गया। वही जो हमने क्रॉस डिसॉल्व लगाया दोबारा से लगाते हैं हम इसको 2 क्लिप्स के बीच में, और अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं ये फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाता हूँ, कि एक शॉट उसकी ओपेसिटी कम होनी शुरू हो गई और वो एक नेक्स्ट शॉट में मिक्स होना शुरू हो गया, डिसॉल्व हो गया।
ریل ٹائم پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کو. تو سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹرانزیشن ڈیزولو، آپ اس کو فلم میں پرپزلی یوز کرتے ہیں جب آپ کو ٹائم گزارنا ہو، جب آپ کو ٹائم کو دکھانا ہو کہ اس وقت ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ٹائم گزر رہا ہے آگے. اور اس کو آپ اس کی شارٹ کی بھی ہے کنٹرول ڈی. اگر آپ یہاں پر بیچ میں اس کو سلیکٹ کریں گے دو کلپس کے بیچ میں اور کنٹرول ڈی کریں گے تو بائی ڈیفالٹ یہ ٹرانزیشن آپ کے پاس لگ جائے گی، کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ یہاں پر سلیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور ٹرانزیشن کو اسی طریقے سے جب دو کلپس کے بیچ میں لگائیں گے، اب مثال کے طور پہ اب یہاں پر ہمارے پاس ڈپ ٹو وائٹ ہے. ڈپ ٹو وائٹ کو میں اس کے بیچ میں لگاؤں گا تو جس طرح کے یہ کیا کرے گا کہ اس کو اس پوائنٹ سے جہاں سے ٹرانزیشن شروع ہو رہی ہے، پہلے وہ ڈیزالو ہو رہا تھا، دو کلپس آپس میں مکس ہو رہے تھے، اب وہ وائٹ کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے کلپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹرانزیشنز جو ہیں آپ کے ایڈٹ کو، آپ کے ورک فلو کو تھوڑا سا اسٹائلائز کر دیتی ہیں. آپ ڈفرینٹ شیپس کے تھرو بھی، مثال کے طور پہ میرے پاس یہاں پر آئرس ہے، اور آئرس میں اگر میں جاتا ہوں میرے پاس میں یہاں پر آئرس ڈائمنڈ ٹرائی کرتے ہیں ہم، سیم اسی طرح بیچ میں ڈریگ کریں گے، پرانی ٹرانزیشن کو وہ ریپلیس کر دے گا کیونکہ اس کی جگہ پر ہم نے نئی ڈریگ کر دی ہے. اور میں یہاں سے پلے کرتا ہوں اس کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک شیپ کے تھرو ٹرانزیشن ہوئی ہے اور آپ کے پاس نیکسٹ کلپ جو اس کے ساتھ تھا وہ اپیئر ہو گیا ہے. ہم اس کو انڈو کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ کلپس پہ ڈفرینٹ ٹرانزیشن ٹرائی کرتے ہیں. ایک اور ہم انڈو کرتے ہیں، یہاں پر ڈیزالو لگایا ہم نے، نیکسٹ کلپ میں ہم اس کو ڈپ ٹو وائٹ لگا دیتے ہیں، دو کلپس کے بیچ میں جا کے میں نے ڈریگ کیا. اور اس طرح سے آپ کے پاس بہت ساری اور اسٹائلائز ٹرانزیشنز موجود ہیں. میں اگر آپ کو اور اس میں دکھاؤں، یہ میرے پاس زوم کے ٹیب ہے، جس طرح کراس زوم، اس کو لگا کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اس کو زوم کرے گا. تو اس وقت یہ ہم نے اس کو مینولی نہیں کیا، یہ ٹرانزیشن یہاں سے اس کو زوم ان کر رہی ہے. تو آپ کے پاس بہت ساری ڈفرینٹ ٹرانزیشن موجود ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کریں، باری باری دیکھیں، آپ ان کو پرپزلی یوز کریں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر پش لگایا تھا تو اس نے اس کو یہاں پر پش کیا اور آپ کے پاس نیکسٹ شاٹ آ گیا. فردر ان کو مزید امینڈ کرنے کے لیے، کچھ فردر ان کی سیٹنگز دیکھنے کے لیے، تو ہر ٹرانزیشن پہ اگر آپ کسی پہ یہاں پہ کلک کریں گے اور اپنے افیکٹ کنٹرول ونڈو، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں بہت امپورٹنٹ ونڈو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس افیکٹ کنٹرول ونڈو میں ٹوٹلی انٹرفیس چینج ہو چکا ہے. جو کہ پہلے آپ کے پاس اگر کلپ سلیکٹ ہو تو آپ کے پاس ایک بیسک پراپرٹیز آتی ہیں، اس وقت میرے پاس ٹرانزیشن سلیکٹ ہے ٹائم لائن سے، تو میرے پاس کچھ اس طرح سے آپشنز آ رہی ہیں. آپ اس ٹرانزیشن کی ڈیوریشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس وقت یہ مجھے بتا رہا ہے، جو کہ ہمارا ٹائم کوڈ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس حساب سے، کہ یہ 1 سیکنڈ اور 5 فریم کی ٹرانزیشن ہے. اگر میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو مے بی یہاں پر 0 سیکنڈ کرتا ہوں اور میں فریم میں جا کے اس کو 10 فریم کر لیتا ہوں، انٹر کروں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فزیکلی بھی اس کی ڈیوریشن بدل چکی ہے، یہاں پر یہ چھوٹا ہو چکا ہے. اور جب ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ جو کہ 1 سیکنڈ 5 فریم پہ جا رہا تھا اور اب یہ صرف 10 فریم پہ ٹرانزیشن لگ چکی ہے. فردر ان کی اور بھی آپشنس موجود ہیں، میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ویزیبل رہے. فردر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے یہ ایروز آ رہے ہیں. اگر میں اوپر والے ایرو کو کلک کر دوں گا تو وہ جو پش ٹرانزیشن تھی جو کہ رائٹ کی طرف جا رہی تھی، اس وقت وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ گئی. اگر میں ڈاؤن ایرو کو کلک کر دوں گا، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ نیچے سے اس کو اوپر پش کر دے گا. تو ہر ٹرانزیشن کی اپنی اپنی سیٹنگز کے حساب سے اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. اب کسی اور ٹرانزیشن میں کوئی اور آپشنس موجود ہو سکتی ہیں، یا آپ نے خود سے لگانی ہے، ان کو ایکسپلور کرنی ہے، اور آپ نے کبھی بھی ان کو اوور ڈو نہیں کرنا. آپ نے ان کو پرپزلی یوز کرنا ہے، اپنے ٹریٹمنٹ کے حساب سے یوز کرنا ہے. اگر آپ کا ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی میلو کچھ تھوڑی سی فیل ہے، یا تھوڑا سا آپ کو اس کو ڈیزالو ٹائپ کا ٹریٹمنٹ رکھنا چاہیے، کہیں پر آپ کا کوئی فن قسم کا ٹریٹمنٹ ہے، وہاں پر آپ یہ شیپس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھی آپ کے پاس وائپ میں بہت ساری شیپس موجود ہیں. آپ ہم ایک ٹرائی بھی کرتے ہیں، کلاک وائپ میں نے لگائی یہاں پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہمارے پاس کلاک کا ایک کلاک وائز موومنٹ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ موومنٹ چلی گئی.
آپ کے پاس سنگل کلپ پڑا ہوا ہے، 2 کلپ ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اگر آپ ادھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلیک کے ساتھ اس کو شروع کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد اس کو بلیک مل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس نے بلیک سے اس کو شروع کیا اور ٹرانزیشن پوری ہوئی. اس کے بعد اس وقت بھی یہ آؤٹ ہوگی تو بلیک کے ساتھ ہوگی. تو وہی جو ڈیزالو ہم 2 کلپس کے بیچ میں لگا رہے تھے، اگر ہم یہاں پر ڈیزالو لگا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ڈیزالو اس وقت آپ کا بلیک کی طرف چلا گیا اور یہ فیڈ ٹو بلیک ہو گیا. پہلے پوائنٹ پہ لگائیں گے تو اس کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ ان، مطلب بلیک کی طرف سے آپ کا ایکچوئل فوٹیج کی طرف فوٹیج آہستہ آہستہ سے آ گیا. ڈیوریشن اس کی مجھے بڑھانی ہو تو میں اس کو یہاں سے جا کے فریم کو میں تھوڑا سا 20 کر دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ بڑھ گیا. چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ اگر ڈیوریشن ہی خالی آپ کو بڑھانی ہو، آپ چاہیں تو اس پہ ڈبل کلک کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سیم ڈیوریشن کی ونڈو جو آپ اوپر سے افیکٹ کنٹرول ونڈو سے چینجز کر رہے تھے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی سلیکشن ٹول سے اس کے پاس جب اپنا ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں آئیکن بدل چکا ہے اور آپ اس کو ڈریگ کر کے بھی ڈیوریشن بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو یہ ڈیزالو تھا وہ آپ کا بالکل آہستہ آہستہ جہاں تک آپ کی ٹرانزیشن چل رہی ہے وہاں تک وہ اس کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو تھا ڈیزالو چھوٹا تھا ڈیوریشن کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے فیڈ آؤٹ ہو گیا. تو یہ جو ساری ٹرانزیشن ہے میں چاہوں گا کہ آپ باری باری ان سب کو امپلیمنٹ کریں، سب کو لگائیں، کلپس کے بیچ میں لگائیں. ان کو لگانے کے بعد فردر ان کی سیٹنگز کو افیکٹ کنٹرول ونڈو سے جا کے ان کو چینج کر کے دیکھیں، ان کو ایکسپلور کریں اور اپنے ایڈٹ کو انجوائے کریں. جو چیز آپ کریٹ کر رہے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں. فن آپ کا اگر ٹریٹمنٹ ہے، آپ کے پاس کچھ میوزک اس طرح کا ہے، کچھ کامیکل ایلیمنٹ ہیں بیچ میں، تو آپ اس طرح کی شیپس وغیرہ بالکل یوز کریں. نہیں تو آپ چاہیں تو اس کو سمپل ڈیزالوز میں، ڈپ ٹو وائٹ میں، یا اس طرح کی اور جو بیسک ٹرانزیشنز ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ اس کی پریکٹس کریں، سارا ایکسپلور کریں، آگے فردر چیزیں ہم اور دیکھتے جائیں گے.